مذہب کی بنیاد پر لڑایا گیا، کبھی رنگ کی بنیاد پر لڑایا گیا، کبھی نسل کی بنیاد پر لڑایا گیا۔ آج پھر یہ فتنہ عمران نیازی اس طرح کی کرتوتیں کر رہا ہے، اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ اس نے لوگوں کی گھروں میں جھگڑے ڈلوا دیے، اس نے دوست کو دوست سے لڑوا دیا، اس نے جس طرح کی ڈس سروس اس پاکستانی سوسائٹی کے لیے کی ہے وہ شاید کبھی کسی نے نہ کی ہو۔ میں نے پہلے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بدتمیزی کرنا آتی ہے لوگوں کو، گالی دینا آتا ہے لوگوں کو، اور ان مخالفین کو بھی آتا ہے جن کو یہ گالیاں دلواتا ہے، لیکن ہر شخص جو ہے اپنی تربیت اور اپنے جو ویلیوز ہیں اس سے مجبور ہے، کیونکہ یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ لوگوں کو کا گریبان پکڑو، لوگوں کو ماں بہن کی گالی دو یا ان کو ذلیل کرو ان کے گھر والوں کا نام لے کر، یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ لیکن عمران خان چونکہ کوئی فیملی ویلیوز اس کے پاس ہے نہیں، اس کو فیملی کا پتہ نہیں ہے، آج بھی اس عمر میں بھی وہ ایک بیچلر کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اس کے اوپر اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے نہیں۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے جو گھر ہے جس میں بچے ہیں، آپ لوگ خود بھی اپنے گھروں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوں گے، بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتے ہوں گے، گھر کا خرچہ اٹھاتے ہوں گے۔ اس شخص نے تو کبھی اپنا خرچہ نہیں اٹھایا، یہ اپنے گھر کا خرچہ کیا اٹھائے گا؟ ساری زندگی تو دوستوں کی جو ہے وہ پیسوں پہ پلتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اے ٹی ایم مشینیں جو ہیں وہ اپنا لی، اے ٹی ایم مشینوں کو جب حکومت میں آیا تو ان کو فیضیاب کیا تاکہ جو ان کا قرضہ اس پر چڑھا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اتارے، کیونکہ فیور لیتے ہو تو فیور واپس بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو اپنے کھانے کا بل نہیں دیتا، یہ تو اس طرح کا آدمی ہے۔ آپ نے اس کی تصاویر دیکھی ہوں گی کہ کھانا کھا رہا ہے، اگلا بندہ اس کا منہ دیکھ رہا ہے، تو یہ تو اس کی ویلیوز ہیں۔ تو جو عمران خان کی ویلیوز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور کچھ معصوم لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے تو ان کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے سیاست کا، دیکھیں پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا 90s کی سیاست ہوئی، اس کو یقیناً اس نے نقصان پہنچایا، اور پھر سیاسی جماعتوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو الگ کرنا ہے۔ ڈفرینسز ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ آج بھی جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں ان کے کئی نظریاتی ڈفرینسز ہیں، ان کے کئی ماضی میں ایسے ڈفرینسز ہیں جو بیٹھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، جب ہم افغانستان کے امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کا امن بھی پیارا ہونا چاہیے۔ جب ہم دنیا کے امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی استحکام کا بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈفرینسز کے باوجود رواداری کی سیاست کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری خواہش یہی ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو میں آپ کے ساتھ بات بھی کر رہی ہوں، یہ ملک ہے تو یہ عمران خان اپنی سیاست چمکا رہا ہے، یہ سستی شہرت کے لیے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، یہ ملک ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اب وہ نہیں بھی آتا کیونکہ اس کا جو امیڈیٹ خاندان ہے وہ تو یہاں رہتا نہیں، بچے اس کے یہاں رہتے نہیں ہیں، امپورٹڈ کا یہ جو ہے وہ بین بجاتا رہتا ہے، لیکن اس کے اپنے بچے بغل میں دیکھے، بھائی تیرے اپنے بچے کہاں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں پلے، کہاں بڑے، کہاں کا کھا رہے ہیں۔ اور ایک طرف کہتا ہے امپورٹڈ، دوسری طرف ویسٹ کی مثالیں، ویسٹ کے اخلاق سے بڑا واقف ہے، ویسٹ کے جن اخلاق سے عمران خان واقف ہے وہ اخلاق اللہ کسی کو نہ دے۔ ایسے اخلاقیات کی، ایسی مورالیٹی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا ایمان، اپنا دین اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمیں اس کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے اور وہ روز قیامت پہ لے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں عمران نیازی کو نہیں بتانا اپنے ایمان کے بارے میں، اور اللہ نہ کرے ہم ایسے بیہودہ شخص کو بتائیں اپنے ایمان کے بارے میں۔ وہ خود کتنا بڑا بیہودہ واہیات شخص ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ آنکھوں پہ پردہ کیوں پڑ جاتا ہے لوگوں کے؟ اس کے ماضی نہیں پتا۔ آج تک اس کی تصاویر، وہ خاتون جو میکسویل ہیں، جو چھوٹی بچیوں کی ٹریفکنگ میں پکڑی گئی، جو گرفتار ہے آج مغرب میں، جس کا یہ مثالیں دیتا ہے، یہ اس کے ساتھ دوستی تھی اس شخص کی۔ تو اب میں اس کی اخلاقیات پہ تو جتنا بھی بات کروں وہ کم ہوگا۔ اس کو آ کے جو قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں اپنی اخلاقیات اور دوسروں کی اخلاقیات پر درس دیتا ہے، خطبے دیتا ہے، لیکن یہ شخص خود کتنا گھنونا ہے یہ جانتا ہے۔
وہی شخص ایسی باتیں کرتا ہے جس کو اپنا پتا ہے